اور بچوں کو کیسے قربان کیا. بچوں کی قربانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ابوبکر صدیق نے جیسی قربانی دی ویسی اولاد کی قربانی کوئی اور نہیں دے سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 54 برس. حضرت عائشہ ام المومنین کی عمر ہے 9 برس. ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے. اپنی بیٹی کو حضور کے گھر میں رخصت کرا دیا. اپنی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دے کر شادی کرا دی. بیٹی ہے 9 برس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 54 برس. اتنی عمر کے بزرگ کو اپنی چھوٹی بیٹی کوئی شخص نہیں دیتا. اور اگر آپ کہیں کہ ہم نے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو اپنی کم عمر بیٹیاں کسی بڑی عمر کے انسان کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے دنیا میں. اس میں ابوبکر صدیق کی کیا خصوصیت؟ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اپنی چھوٹی بچی کسی بڑی عمر کے آدمی کے نکاح میں دیتا ہے تو وہاں 2-3 لالچیں موجود ہوتی ہیں. کبھی تو یہ لالچ ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب تک اس کے پاس رہے گی عیش کرے گی، یا یہ لالچ ہوتا ہے کہ میری بیٹی اس شخص کے نکاح میں آنے کے بعد جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو میری بیٹی کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی، اور اگر کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکے گی تو بہت سارا مال اور ترکہ اور میراث میری بیٹی اس کی وارث ہو جائے گی. ابوبکر صدیق کے دل میں کوئی ایک لالچ بھی نہیں آ سکتا. نہ ابوبکر صدیق کے دل میں یہ لالچ آ سکتا ہے کہ میری بیٹی عیش و عشرت سے رہے گی، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کو معلوم ہے کہ حضور کا گھرانہ کیسا ہے اور اللہ کے محبوب کا مزاج کیسا ہے. ان کا مزاج عالی یہ ہے کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو پھر ایسے بزرگ کے گھر میں اس کی بیٹی دنیاوی نعمتوں میں کیسے عیش و عشرت کر سکتی ہے؟ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گھر میں رنگ و روغن نہیں، پلنگ نہیں، قالینیں نہیں، وہاں پر نرم و نازک اور گداز قسم کے بستر نہیں. وہاں تو کل کائنات ایک چکی ہے، ایک چٹائی ہے اور ایک تخت مبارک ہے، اور گھر کے کسی کونے میں کبھی 1 ساتھ 3-4 کلو جو پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کل ہے اس گھر کی کائنات. اور ابوبکر صدیق کے دل میں یہ لالچ بھی نہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میری بیٹی کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس لیے کہ دنیا کے ہر مرد کی بیوہ اس کے وصال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کے لیے مائیں ہیں. یہ دروازہ بند ہو چکا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد آپ کی کوئی بیوی کسی اور مرد سے نکاح کر لے. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میری بیٹی حضور کے وصال کے بعد کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کر سکے گی. رہی بات ترکے کی، جائیداد کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، اور ہمارا جو مال ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ابوبکر صدیق کو معلوم تھا کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں جانے کے بعد وہ عیش و عشرت بھی نہیں کر سکے گی، وہ دنیاوی عیش و عشرت نہیں کر سکے گی. میری بیٹی حضور کے وصال کے بعد کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کر سکے گی. میری بیٹی حضور کے وصال کے بعد سرکار کی جائیداد میں ایک دھیلے کی وارث بھی نہیں ہوگی. اور انہیں معلوم تھا کہ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوگا تو اس وقت بے وگی کے عالم میں میری بیٹی عین شباب اور جوانی کو پہنچے گی. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضور کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور حضرت عائشہ ام المومنین کی اس وقت عمر مبارک 18 برس ہے، اور آج 18 برس کی بچی کی منگنی بھی نہیں ہوتی.
ہمارے ہاں 20 برس کے بعد بیٹی کی شادی کی جاتی ہے، لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عین جوانی کی دہلیز پر اپنا قدم رکھا۔ پھر ابوبکر صدیق نے اپنی چھوٹی سی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیوں کی؟ یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، صرف میری جان حضور پر قربان نہیں، میرا سارا خاندان اور میرے بچے حضور کی زندگی پر قربان ہیں۔ میں بھی حضور پر نثار ہوں، میری آل اولاد بھی حضور پر قربان ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کا اعتراف فرما کر ابوبکر صدیق کے لیے کلمات تحسین ارشاد فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری امت میں وہ واحد ہے کہ جس کے خدمات کا میں صلہ دنیا میں نہ دے سکا، قیامت کے دن میرا رب اس کا صلہ دے گا۔ اور حضرت عائشہ ام المومنین نے ایک موقع پر عرض کیا، یا حبیب اللہ، یہ جو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یا رسول اللہ، حضور کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ڈانٹ کر یہ نہیں فرمایا، عائشہ کیا پوچھتی ہو، کیسی باتیں کرتی ہو، کسی کے عمل وہ جانے میں کیا جانوں، میری امت تو ہزاروں لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے، مجھے کیا معلوم کہ میری امت کے عمل کیسے ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے پوچھ کر یہ بتایا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی اور ہر فرد اور امت کے ہر فرد کے اعمال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر تصدیق کی مہر بھی لگا دی جب حضور نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میری امت میں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو خواہش ہوئی کہ میں وہ نام سنوں، اور آپ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ شاید حضور میرے ابا کا نام لیں گے۔ فرمایا میری امت میں جس شخص کی نیکیاں، خوش نصیب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، فرمایا اس کا نام عمر ہے۔ حضرت عائشہ کو کچھ ملال سا ہوا، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اور میرے ابا جان کی نیکیاں؟ تو حضور نے کس انداز میں ان کی نیکیوں کو سراہایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما حسنات ابی بکر انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ مثل حسنات ابی بکر۔ اے عائشہ، ابو بکر کی نیکیوں کا کیا پوچھتی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور تمہارے ابا جان کی زندگی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ایک طرف، تمہارے والد محترم کی زندگی کی ایک نیکی حضرت ابو عمر فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک نیکی ہے، کتنی ہزاروں نیکیاں ہیں جو ابھی ان کے نام اعمال میں باقی ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اعلیٰ سے اعلیٰ امتی عطا کیے، لیکن حضور کی شان کچھ اور ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں، اولین و آخرین کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور فضیلت کے مالک حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، کسی نبی کی امت میں ان کی مثال نہیں ملتی، نہ اس امت کے صحابہ میں ان کی مثال ملتی ہے۔ وہ اپنے علم میں، اپنے فضل میں، سیاست میں، امور مملکت میں، فہم و فراست میں، دینی بصیرت میں، سیاسی بصیرت میں، علم میں، حلم میں، حوصلے میں، اور عزم مصمم میں، اور عشق مصطفیٰ میں، علم میں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آگے آ گئے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی ان پر امتحان آیا، صحابہ کرام حیران اور پریشان ہوئے، تو صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل سے اور نور بصیرت سے صحابہ کرام کی حیرت کو مٹایا۔